آج ہم ایک بہت ہی زبردست فل سٹیک پروجیکٹ پر بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بک کارٹ۔ اور یہ صرف کوئی عام ایپ نہیں ہے بلکہ شروع سے بنایا گیا ایک مکمل ای کامرس پلیٹ فارم ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا خاص ہے۔ اچھا، تو بات کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو بنانے والے نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک سونے کی کان ہے جو کسی بھی ڈیولپر کے کریئر کو ایک الگ ہی لیول پر لے جا سکتی ہے۔ تو کیا یہ صرف بڑی بڑی باتیں ہیں یا اس میں واقعی کوئی دم ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو بک کارٹ آخر ہے کیا؟ ذرا سوچیں، ایک ایسی آن لائن مارکیٹ جو صرف سیکنڈ ہینڈ کتابوں کے لیے ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کتابوں کے شوقین اپنی پرانی کتابیں بیچ سکتے ہیں اور دوسروں کو پڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ مطلب کتابوں کے لیے ایک پورا ماحول بنایا گیا ہے۔ تو پھر وہی بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ آخر وہ کون سی خاص خوبیاں اور ٹیکنالوجیز ہیں جو بک کارٹ کو ایک عام پروجیکٹ سے ایک سونے کی کان بنا دیتی ہیں۔ آئیے اس کا پتہ لگاتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ایک صارف کے نظریے سے۔ چلیں سب سے پہلے ایک خریدار بن کر دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بک کارٹ پر کتاب خریدنے آتا ہے تو اس کا تجربہ کیسا ہوتا ہے، اس کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ یہاں جو چیز سب سے کمال کی ہے وہ ہے کنٹرول جو خریدار کو ملتا ہے۔ مطلب صرف نام یا مصنف سے ہی نہیں بلکہ کتاب کی حالت کیسی ہے، بہترین ہے، اچھی ہے یا بس ٹھیک ہے، اس حساب سے بھی فلٹر کر سکتے ہیں۔ کیٹیگری بھی ہے، جیسے کالج کی کتابیں یا اسکول کی۔ قیمت کے لحاظ سے بھی چیزوں کو ترتیب دے سکتے ہیں یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کتابیں ابھی لسٹ ہوئی ہیں۔ ہر کتاب کی کئی تصویریں ہیں، ڈسکاؤنٹس نظر آتے ہیں اور ہاں، کارٹ یا وش لسٹ میں شامل کرنے کا آپشن بھی ہے۔ بالکل کسی بھی بڑی ای کامرس سائٹ جیسا مکمل تجربہ۔ اور خریدنے کا عمل وہ تو بالکل ہی آسان ہے۔ کتاب چنیں، اپنا پتہ منتخب کریں، محفوظ طریقے سے پیمنٹ کریں اور بس آپ کا آرڈر کنفرم ہو گیا۔ کوئی فالتو کے چکر نہیں، بس صاف ستھرا سیدھا راستہ۔ اور یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی ہوشیار تفصیل، یہ سسٹم آپ کو اپنی ہی لسٹ کی ہوئی کتاب خریدنے نہیں دے گا۔ اب یہ شاید ایک چھوٹی سی بات لگے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنانے والے نے حقیقی دنیا کی کاروباری منطق کا کتنا خیال رکھا ہے، جو ایک مضبوط پروجیکٹ کی نشانی ہے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھ لیا کہ خریدار کا تجربہ کیسا ہے۔ چلیں اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، بیچنے والوں کا، کیونکہ ظاہر ہے بیچنے والوں کے بغیر کوئی مارکیٹ نہیں چل سکتی۔ بک کارٹ پر کوئی بھی صرف خریدار نہیں بلکہ بیچنے والا بھی بن سکتا ہے۔ آپ اپنی پرانی کتابیں لسٹ کر کے ایک طرح سے پلیٹ فارم پر اپنی چھوٹی سی ڈیجیٹل کتابوں کی دکان کھول سکتے ہیں۔ کتاب لسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے۔ عام چیزوں جیسے کہ ٹائٹل اور حالت کے علاوہ بیچنے والوں کو قیمتوں پر پورا کنٹرول ملتا ہے۔ اصل قیمت کیا تھی اور اب کتنے میں بیچ رہے ہیں۔ شپنگ کے آپشنز بھی ہیں، مفت یا پیسوں کے ساتھ، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پیمنٹ کیسے لینی ہے، یو پی آئی سے یا بینک میں۔ یعنی بیچنے والے کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور ایک بار کتاب لسٹ ہو جائے تو ایک بہت زبردست ڈیش بورڈ ملتا ہے۔ یہاں آپ اپنی ساری پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں، اپنی سیلز کی ہسٹری ٹریک کر سکتے ہیں اور اپنا پروفائل بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات، جب بھی کوئی تبدیلی کرتے ہیں وہ فوراً اسی وقت نظر آتی ہے، کوئی انتظار۔ تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ ایپ باہر سے کیسی دکھتی ہے اور کام کیسے کرتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ذرا ہڈ کے نیچے جھانکیں اور دیکھیں کہ اس طاقتور مشین کو کون سی ٹیکنالوجی چلا رہی ہے۔ تو یہ ہے بک کارٹ کا ٹیکنیکل سٹیک۔ فرنٹ اینڈ کے لیے نیکسٹ.js، بیک اینڈ کے لیے Node.js اور ڈیٹا بیس کے لیے MongoDB کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ مینجمنٹ کے لیے Redux ٹول کٹ ہے، ایک خوبصورت UI کے لیے Shadcn UI اور پیمنٹس کے لیے Razorpay انٹیگریشن۔ اور یہ سب کچھ لکھا گیا ہے ٹائپ اسکرپٹ میں، جو اسے ایک بہت ہی جدید اور مضبوط سٹیک بناتا ہے۔ فرنٹ اینڈ کو ایک دکان کی خوبصورت سی کھڑکی کی طرح سمجھ لیں۔ یہ وہ پہلا تاثر ہے جو کسی گاہک کو ملتا ہے۔ نیکسٹ.js اور ریئیکٹ کی بدولت بک کارٹ ایک تیز اور بہت ہی انٹریکٹیو انٹرفیس فراہم کرتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا، اور بیک اینڈ کو سمجھیں، بیک آفس یا انجن روم، سارا بھاری کام یہی ہوتا ہے۔ Node.js پوری کاروباری منطق، آرڈر پروسیسنگ اور یوزر ڈیٹا کو سنبھالتا ہے تاکہ پردے کے پیچھے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے۔ ڈیٹا بیس کو ایپ کا دماغ یا اس کی یادداشت سمجھ لیں۔ MongoDB کی مدد سے بک کارٹ سارا ڈیٹا، چاہے وہ کتابیں ہوں، یوزرز ہوں یا آرڈرز، ایک بہت لچکدار اور مؤثر طریقے سے سٹور کرتا ہے، جس سے ڈیٹا نکالنا اور مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ہے اسٹیٹ مینجمنٹ۔ اسے ایپ کی شارٹ ٹرم میموری کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی کارٹ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں اور پیج ریفریش کیے بغیر ہی آئیکن اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے،
ہاں، یہ ریڈکس ٹول کٹ کا کمال ہے جو ایک بہت ہی تیز اور ہموار صارف کا تجربہ دیتا ہے۔ تو اب جب ہم نے سارے حصوں کو الگ الگ دیکھ لیا ہے تو آئیے ان سب کو جوڑتے ہیں اور اس بڑے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بک کارٹ واقعی ایک ڈیولپر کے لیے سونے کی کان کیوں ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت پاورفل حقیقت میں چھپا ہے۔ یہ ساری پیچیدگی، خریدار کا سفر، بیچنے والے کا ڈیش بورڈ، یہ جدید ٹیکنالوجی، سب کچھ صرف ایک واحد مکمل ایپلیکیشن کے اندر موجود ہے۔ اسی ایک پروجیکٹ کے اندر آپ کو جدید ای کامرس کی تقریباً ہر ضروری خصوصیت مل جائے گی، یوزر اوتھینٹیکیشن سے لے کر محفوظ پیمنٹس تک، مکمل پروڈکٹ مینجمنٹ، ایڈوانس سرچ اور ایک ہموار یو آئی کے لیے پیچیدہ اسٹیٹ مینجمنٹ۔ یہ وہ ساری مہارتیں ہیں جن کی آج کی ٹیک انڈسٹری میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو یہاں اصل سبق یہ ہے، اس طرح کا پروجیکٹ بنانا صرف کوڈ کی لائنیں لکھنا نہیں ہے، یہ ایک مکمل ڈیجیٹل پروڈکٹ کو سوچنے، ڈیزائن کرنے اور بنانے کے بارے میں ہے، شروع سے آخر تک۔ یہ صرف ایک مستری ہونے جیسا نہیں بلکہ ایک معمار ہونے جیسا ہے۔ آخر میں بک کارٹ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک فل سٹیک ایپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں ایک دلچسپ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اتنے سارے پیچیدہ حصوں کے ساتھ کسی کے خیال میں اس طرح کے پروجیکٹ کا سب سے چیلنجنگ حصہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ محفوظ پیمنٹ سسٹم ہے، یا ایک تیز اور مؤثر سرچ الگوریدم، یا شاید کچھ اور؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔